السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب تقارب پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے دوستو، ابھی 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر میں نے اپنے پیج پر اپنی ایک تحریر داسی کے نام سے پوسٹ کی، جو کہ میری کتاب چکر چھولے میں شامل ہے، اور اسی کا ایک ویڈیو جو کہ میں نے ریکارڈ کیا تھا وہ بھی ڈالا، جس کو خاص طور پر خواتین نے بہت سراہا۔ جی ہاں دوستو، یہ خراج تحسین میں نے اپنی کتاب میں اپنی بیگم صاحبہ کو پیش کیا تھا کہ اس بڑے گھر کی لڑکی نے مجھ مفلس اور غریب آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کے پہلے 10 سال کتنی مصیبتوں اور کتنی تکلیفوں سے صبر کے ساتھ گزارے۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ خواتین نے اس پر بہت سارے کمنٹس کیے، مردوں نے بڑا سراہا، لیکن ایک بات جو ہے وہ مردوں نے مجھے پاپولر ایک کویسچن جس کا میں جواب دینے جا رہا ہوں، بہت سارے لڑکوں اور مردوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یار بڑا مشکل ہے بیوی کو خوش کیسے رکھا جائے۔ اب یہ ایک اہم سوال جو مجھ سے کیا گیا کہ جی اپنی بیگم صاحبہ کو یا اپنی بیوی کو خوش کیسے رکھا جائے۔ دوستو، اس ضمن میں پہلے ایک بات بتاؤں کہ بابا جی اشفاق صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ کاکا تو اس قابل ہی نہیں تھا، تجھے کوئی بھی اپنی بیٹی دیتا، تو اگر کسی نے، اللہ کے بندے نے تجھے اپنی بیٹی دے دی ہے تو اس کو خرچے سے تنگ نہ کرنا، اس کی بے عزتی نہ کرنا۔ اور دوسری بات انہوں نے مجھے جو کی تھی بابا جی اشفاق صاحب نے، وہ یہ کی تھی کہ اپنی بیگم کو ایک دن میں کم از کم 10 بار اپنی محبت کا احساس دلاؤ۔ دوستو، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اگر ہم پہلا تاثر ہی صرف اپنے دماغ میں سے ختم کر دینا، جو کہ میرے بھی تھا، اور یہ کہ یار میں خاوند ہاں، میں مرد ہاں، تو آدھا جھگڑا تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی بیگموں کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جب بھی ان کے گھر والوں کا تذکرہ ہو تو وہ مثبت انداز میں ہو، منفی نہ ہو۔ اپنے سالے صاحب کے بارے میں، سالیوں کے بارے میں، ساس سسر کے بارے میں کبھی بھی کسی بھی صورت بے احتیاط گفتگو مت کیجیے۔ پھر بابا جی کی اس بات کو کہ بیوی سے محبت کا اظہار والی بات کو میں نے تو اس طرح سے اپنا رکھا ہے کہ میں دن میں ہزاروں بار اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ میں سارا دن گھر پہ ہوتا ہوں اور میں دوسرے کمرے میں سے جہاں لکھ رہا ہوتا ہوں آواز دیتا ہوں بیگم، وہاں سے جواب آتا ہے جی، میں آگے سے کہتا ہوں مس یو ٹو، حالانکہ اس نے کچھ کہا نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میں لکھنے سے اکتا جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بیگم، وہ کہتی ہے جی، کچن میں سے کھڑکی میں سے جھانک کے میں کہتا ہوں آئی لو یو ٹو۔ اور میں دن میں کئی بار اپنی بیگم کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یار مجھ جیسے بندے سے تو نے شادی کر کے نبھا لی، تیری بڑی مہربانی۔ تیسری بات، ہم اگر اپنی بیگم کو کبھی کبھی اس کے کہنے کے بجائے اپنی مرضی سے بھی کبھی سسرال لے جائیں، اور اگر کبھی ہماری ساس اور سسر ہمیں کبھی کچھ کہہ دیں غصے کے عالم میں، تو سر جھکا کے ادب کے ساتھ ویسے ہی سن لیں جیسے اپنے ماں باپ کی سنتے ہیں۔ پھر بازار سے جاتے ہوئے کبھی لڈو پیٹھی لے جائیں بیگم کے لیے، کبھی دہی بھلے لے جائیں، کبھی پیزا لے جائیں، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تحفے۔ پھر مجھے جو تجربہ ہے 21 سال کی شادی کا، وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی بیگم کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی، مجھے اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ کوئی بھی عورت بھوکی رہ سکتی ہے، بھوک کاٹ سکتی ہے، افلاس کاٹ سکتی ہے، لیکن عزت نفس کی پامالی نہ مرد برداشت کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اگر ہم اپنی بیگم صاحبہ کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور اس سے مسکرا کے بات کریں، اور اس کو یہ حق دے اپنی زندگی میں کہ وہ اپنی رائے دے اور ہمارے فیصلوں کو متاثر کرے، بلکہ زندگی کے بہت سارے فیصلے ہماری بیگم بھی کرے، تو یہ تو بڑی اچھی ایک جنت کی طرح کی مثالی زندگی بن جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر ہماری بیگم صاحبہ ہمارے کسی فیصلے میں بولتی ہیں، دخل اندازی کرتی ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے رشتہ دار ہی شروع ہو جاتے ہیں، لو جی بڑھی تھلے لگ گیا، اے ویکھو یار ایتھے ہر گل بڑھی کو پوچھ کے کردا ہے۔ وہ بھائی دونوں جیون ساتھی ہیں،
وہ میرے بچوں کی ماں ہے، میری نسل کی تربیت اس کے ذمے ہے، اور اس نے بڑی مہربانی کی مجھ سے شادی کر کے۔ تو یہ چند تھوڑی سی باتیں ہیں، تھوڑی سی برداشت بڑھا لیں۔ ہم اگر مسکرا کے بات کریں میاں بیوی آپس میں، تو بڑی خوبصورت، بڑی حسین اور پوری بڑی پرسکون مثالی زندگی گزر سکتی ہے۔ اب میں کچھ ایسے دوستوں کی بات کروں گا جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کو کسی بھی طرح راضی نہیں کر سکتے، ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، ان کو گاڑی خرید دیں، ان کو گھر خرید دیں، وہ راضی نہیں ہوتی۔ تو وہاں بھی کبھی چیک کیجئے گا کہ شاید کہیں عزت نفس کا کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ میں کسی شخص کو گھر بلاؤں کھانے پر اور اس کے آگے مٹن قورمہ رکھوں اور اسے کہوں لے مر کھا، تو اس کو مٹن قورمہ اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن اگر میں اس کے آگے ماش کی بڑی بھنی ہوئی دال اور گھر کی باسی روٹیاں رکھ دوں اور یہ کہوں جناب علی تناول فرمائیے، تو میرا خیال وہ زیادہ خوشی سے کھا سکے گا۔ لیکن پھر بھی میں ان خواتین سے گزارش کروں گا، کیونکہ انسان ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورت بھی ہوتی ہے، جو کسی بھی طرح راضی نہیں ہوتے، یا ان کی طمع، ان کا لالچ زیادہ ہوتا ہے، یا ان کی خواہش زیادہ کی ہوتی ہے۔ تو ان سے میں گزارش کروں گا، ان بہنوں سے، کہ اپنے شوہر کا خیال کریں۔ یہ بیچارہ باہر جاتا ہے، بڑی مشکل سے کما کے لاتا ہے، اور یاد رکھیے گا زندگی کے شادی کے پہلے 10 سال بڑے سخت اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جو ماں باپ کے خرچے پہ پلتا تھا، ڈگری تک ماں باپ پالتے رہے 22-24 سال، اس کے بعد اس نے ایک نوکری کی ہے 25,000 کی، 70,000 کی، 1.5 لاکھ کی، اس سے آپ کی شادی ہوئی ہے، جس کو نہ شادی کا تجربہ ہے، نہ وہ پریشانیاں برداشت کرنی جانتا ہے، نہ اس نے کبھی ساس پہلے ڈیل کی ہے۔ تو تھوڑا سی رعایت، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا برداشت، تھوڑی سی صلہ رحمی اور تھوڑا سی رحم دلی ہماری زندگی کو بڑی خوبصورت اور بڑی حسین بنا دیتی ہے۔ تو دوستو، اپنی بیویوں کی عزت کیجئے، اور میں بیویوں سے کہوں گا کہ اپنے شوہروں کی بے تحاشا عزت کیجئے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جوڑا، یہ رشتہ اتنا پسند ہے کہ اس نے اپنی کائنات کا آغاز میاں بیوی کے رشتے سے کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ شوہروں کو بیویوں کی عزت کرنے کی اور بیویوں کو شوہروں کو کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔